کچھ بتا دیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ پہ دانے بہت ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں، اور یہ کیا ہیں جی، ایڑی میں درد ہے، اس کا بھی کچھ حل بتائیں۔ چلیں جی، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ خلیل بھائی کچھ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پتھری کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، پتھری کا یہ سب سے پہلے تو اپنا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا لیں تاکہ اس کا سائز پتہ چل جائے کیا ہے۔ اگر سائز کچھ بڑا ہوتا ہے تو پھر دواؤں کے بجائے جو ہے وہ اس کا جو سیزر وغیرہ دوسرا جو انداز ہوتا ہے اس پر عمل کیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر اس کا سائز کم ہوگا تو پھر کسی ماہر طبیب سے چیک اپ کروا کے اس کا علاج کیا جائے۔ میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، اور ایک گھریلو علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، اپنے طبیب کے مشورے سے آپ کر سکتے ہیں۔ 46 بار 46 ٹائم جو ہے آپ نے لکھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لکھ کر کسی کاغذ پر لکھنا ہے، پھر اسے پانی کی بوتل وغیرہ میں ڈال لیں اور پھر اس کا پانی پیتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل پتھری پتے کی مثانے کی جو بھی پتھری ہوگی انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ کچا پپیتا جو ہوتا ہے، کچا پپیتا، اس کو آپ 50 گرام کے آس پاس لے لیں، اور پھر اس پر کالی مرچیں اور کالا نمک وغیرہ، اگر بی پی وغیرہ ہائی نہیں ہوتا تو پھر کالا نمک بھی اس پہ آپ چھڑک سکتے ہیں۔ اس کو دن میں 3 مرتبہ اس طرح لیجئے، صبح بھی، شام بھی، دوپہر میں بھی، تو یہ روزانہ اس طرح کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی پتھری وغیرہ نکل جاتی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہوا تھا کہ بھائی چوری کرتا ہے، یہ سوال تھا، تو گھر میں کوئی بھی اگر ایسا کسی کو نیک بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ عز و جل ہمیں نیک بنائے، پھر بھی گھر میں جو کوئی نافرمانی پر اتر آئے تو اس کے لیے یہ عمل ہوتا ہے کہ جب وہ سو رہا ہو تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پوری سورہ مبارکہ اتنی آواز سے پڑھنی ہے، مگر اتنی آواز نہ ہو کہ سونے والے کی آنکھ کھل جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ نیک بن جائیں گے اور اس طرح کی نافرمانیاں چھوڑ دیں گے۔ اور ایک بچی کے حوالے سے تھا کہ اس کے سر میں جو ہے خشکی وغیرہ ہے، اس کے حوالے سے بہت ہی پیارا علاج عرض کرتا ہوں۔ صرف 3 چیزوں پر یہ مشتمل علاج ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 150 گرام سرسوں کا تیل لینا ہے، سرسوں کا تیل، سرسوں کا آئل جو ہوتا ہے، یہ آپ نے لے کر اس میں 25 گرام آپ نے نیم کے بیج ڈالنے ہیں۔ نیم کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیم کا جو درخت ہوتا ہے سبز رنگ کا، اس کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، تو اس کا مغز نکالنا ہے آپ نے، وہ 25 گرام آپ نے لینا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر ہے باب چی، یہ بھی 25 گرام آپ نے لینی ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ اس دونوں چیزوں کو صاف کر کے آپ اس کے اندر ڈال دیں، آئل کے اندر کچھ دیر اس کو پکا لیں، تھوڑا جوش دے لیں، اور پھر اس کو چھان لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بالوں کے حوالے سے جو خشکی وغیرہ ہے تو اس میں بڑا فائدہ کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک بہت ہی کرم فرمائے جن کی اکثر کال بھی آتی ہے، تو انہوں نے کھانسی کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا۔ کھانسی کے حوالے سے ایک جو شاندار عرض کر دیتا ہوں، آپ چاہیں تو یہ کر لیجئے، اللہ تعالی نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ آپ نے لینا ہے گل بنفشہ، ملیٹھی اور گاؤ زبان، گل بنفشہ، ملیٹھی اور گاؤ زبان، یہ 6 گرام لینا ہے۔ اور 2 چیزیں اس کے اندر اور ہیں، عناب اور منقع، عناب اور منقع، یہ آپ نے 6 دانے لینے ہیں، یعنی 6 اس کے جو دانے ہوتے ہیں ایک، اور یہ لینے، اور باقی کے جو مقدار ہے وہ 6 گرام ہے۔ گل بنفشہ، گاؤ زبان اور ملیٹھی، یہ 6 گرام لینا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ 1 گلاس پانی کے اندر آپ نے اس کو ڈال کر اچھی طرح جوش دینا ہے، پکانا ہے، اور پھر اس کو چھان کر چاہیں تو شہد ملا کر پی سکتے ہیں۔ اور پھر ان دواؤں کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے، آپ دوبارہ آپ کے کام آ جائیں گی۔ ان کے اندر 1 گلاس پانی ڈال کر دوبارہ آپ رکھ دیجئے، اور شام میں پھر دوبارہ اس کو پکا کر اسی طرح پی لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو کھانسی وغیرہ کا معاملہ ہے تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح سے سائنس کے حوالے سے کہا تھا، تو یہ علاج انہوں نے کہا کہ میں نے 3 ماہ کروایا، پھر اس کے بعد مجھے فائدہ نہیں ہوا، میں نے چھوڑ دیا، تو یہ علاج جو ہے کچھ لمبا ہوا کرتا ہے۔ آپ جہاں سے بھی علاج کروا رہے ہیں وہاں پر استقامت کے ساتھ آپ علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر بھی ایک گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں، یہ نمونیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے، پھیپھڑوں کے جو امراض ہوتے ہیں، یعنی کھانسی والے بھی اس کو لے سکتے ہیں، زکام والے بھی اس کو لے سکتے ہیں، بہت ہی پیارا علاج ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کشتۂ 12 سنگا اور کشتۂ ابرک، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ کشتۂ 12 سنگا
اور کشتہ ابرک، یہ 6 گرام آپ نے دونوں لینا ہے. یہ کسی اچھی کمپنی کا بنا ہوا آپ لے لیجئے. اب تیسری چیز اس کے اندر ہے شکر تغال. شکر تغال یہ آپ نے لینا ہے 12 گرام. اور کاکڑا سنگی ایک جڑی بوٹی ہے، یہ بھی آپ نے لینی ہے 12 گرام. اور اس کے ساتھ آپ نے مزید 2 چیزوں کو شامل کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ کالی مرچیں آپ نے 6 گرام لینی ہے، اور 6 گرام آپ نے لینے جائفل. جائفل کی ایک اندر سے توڑ کے اس کی گری نکلے گی، یہ 6 گرام آپ نے لے کر یہ تمام چیزوں کو پیسنا ہے. پھر کرنا کیا ہے کہ تقریباً آدھا کلو آپ شہد لے لیجئے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل کر لیں. پھر ایک اور اہم چیز اس کے اندر مزید آپ نے ملانی ہے، وہ ہے زعفران. 1 گرام زعفران کو اچھی طرح پیس کر اس میں ملا لیجئے. اس میں کئی چیزیں ہیں مگر بہت اچھا یہ فارمولہ ہے، بہت اچھا نسخہ ہے. اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سینے کے، یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں. اس کو بڑی عمر کے جو افراد ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل سینے کے امراض کے لیے، پھیپھڑوں کے لنگس کے لیے، ان کی قوت کے لیے بہت اچھا یہ ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح سے پریشانی فوری دور ہو جائے، یا اس طرح کچھ سوال تھا تو اس کے لیے آپ چاہیں تو یہ وظیفہ بھی کرتے رہیں. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صرف یا سلاموں کا ہی ورد رکھیں، باوضو رہیں انشاءاللہ عز و جل. نمازوں کی پابندی ہوگی تو اللہ پاک انشاءاللہ عز و جل مشکلیں دور فرمائیں. یہ بڑا آسان اور بڑا مجرب یہ وظیفہ ہے. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مجرب اور بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے. اور اسے یوں کہیں کہ کوئی بھی پرابلم ہو تو اس میں اگر پڑھا جائے تو کام جو ہے نا یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور واقعی یہ بھی ہے کہ جلدی ہو جائے گا، یہ بھی ساتھ میں بات ہے. لیکن اگر جلدی ہو یا نہ ہو، کام بندہ کرے، اللہ کا نام بندہ لے تو اس لیے لے کہ میرے رب کا نام ہے، میں اس لیے لے رہا ہوں. کام تو دیکھیں ہو ہی جانے ہیں. رب کا نام لینے والا بندہ بغیر مطلب اس کے کام نہ ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کام تو ہو ہی جانے ہیں. لیکن بندہ ورد پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے تو وہ اس لیے کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے رب کا نام لے رہا ہوں، ذکر اللہ کر رہا ہوں، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا نام لے رہا ہوں. اس نیت سے بندہ کرے گا تو دیگر اسباب جو ہیں یہ ضمناً یہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مل ہی جائیں گے انشاءاللہ، بلکہ بدرجہ اتم ملیں گے. حقیقت ہو نا، حقیقت ہے، مجاز ہے. حقیقت ہو تو پھر مجاز نے کدھر جانا ہے؟ مجاز بھی جو ہے نا وہ یہ بھی آ ہی جاتا ہے ساتھ میں. جی راشد بھائی موضوع کی طرف آتے ہیں دوبارہ، حضور جانتے ہیں. جی راشد بھائی. جی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے دنیا سے